بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم سامعین گرامی، دیکھیے غسل خانے عام طور پر دو طریقے کے ہوتے ہیں۔ کیسے؟ ایک تو شاور، عام طور پر شاور ہوتا ہے، اس میں گرم ٹھنڈے پانی کا بھی نظام ہوتا ہے، لوگ شاور میں نہاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، شاور میں نہا سکتے ہیں، اور اس میں چھینٹے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، اور آپ نہائیں کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ غسل کا طریقہ کیا ہے، سنت طریقہ، اس پر ہمارے ویڈیوز موجود ہیں، چینل پر سرچ کر لیں، معلوم کر لیں، اچھے سے ہم نے ساری باتیں سمجھا دی ہیں۔ ابھی جو ہمیں بہت اہم بات ذکر کرنا ہے اس کو سمجھیں۔ عام طور پہ جو معتدل گھرانے ہوتے ہیں، متوسط درجے کے یا غریب گھرانے، وہ بالٹی میں یا بڑے پتیلے میں یا ٹب میں پانی لے کر اس میں وہ غسل کرتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب غسل کرنے بیٹھے ہیں، بالٹی میں ہم نے پانی بھر لیا، گرم پانی ٹھنڈا پانی مکس کر لیا یا ٹھنڈے پانی سے نہا رہے ہیں، تو نہاتے وقت ہمارے بدن سے کچھ پانی کے چھینٹے لگ کر وہ بالٹی میں ٹب میں چلے جاتے ہیں، پتیلے میں بھگونے میں چلے جاتے ہیں۔ تو کیا ہمارے بدن سے جو ہم ناپاک ہیں، ہم پر غسل واجب تھا، ہم پر غسل فرض تھا، ضروری تھا، ہمارے بدن ابھی ناپاک ہے، تو کیا ہمارے بدن سے لگ کر جو چھینٹے جو ہمارے بالٹی میں چلے جائیں گے، کیا وہ پانی ناپاک ہو جائے گا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، لوگ کافی اس میں وہم کا شکار ہو جاتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں، بہت سی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ دیکھیں دوستو بزرگوں، ہمارا بدن اگرچہ ناپاک ہے، لیکن ناپاک جو ہے نا وہ حکمن ہے۔ حکمن کا مطلب ہے حقیقتاً ہمارے بدن پہ ناپاکی لگی ہوئی نہیں ہے، لیکن حکمی اعتبار سے ہم ناپاک ہیں۔ ہم ابھی قرآن نہیں پڑھ سکتے، ہم قرآن کو چھو نہیں سکتے، ہے نا، ہم مسجد میں نہیں جا سکتے، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ ہم ناپاک ہیں، لیکن وہ ناپاکی ہمارے بدن پہ ایسی لگی ہوئی نہیں ہے۔ اس لیے اگر ہم جب غسل کرنے بیٹھے تھے، ہم نے ناپاکی کی جگہ اچھی دھو لی تھی، ہے نا، جو کہ سنت ہے، اچھے سے آپ ہاتھ دھو لیں، ناپاکی کی جگہ دھو لیں اور وضو کر لیں، یہ سنت ہے۔ اس کے بعد پورے بدن پہ پانی ڈالیں، آپ نے یہ سب کر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ نہیں بھی کیا تھا، لیکن ناپاکی بظاہر بدن پہ لگی ہوئی نہیں تھی، لگی ہوئی تھی تو وہ نیچے تھی، اور آپ ایسا نہا رہے ہیں، یہاں سے چھینٹے اڑ کر جا رہے ہیں بالٹی میں، تو بالٹی میں ہمارے بدن سے جو چھینٹے لگ کر گئے ہیں، اس کی وجہ سے بالٹی کا پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ اس کو سمجھ لیں اچھے سے، وہم کا شکار نہ ہو۔ بہت زیادہ لوگ وہمی بن جاتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، پاک ہوا نہیں ہوا، بار بار نہا رہے، پانی بار بار گرا رہے، بالٹیاں بار بار بھر رہے، ایسا کچھ نہیں۔ ہاں، ناپاکی ہمارے بدن پہ لگی تھی، منی کا قطرہ وغیرہ کچھ بھی، اور وہ اگر چلا گیا بالٹی میں تو ایک قطرہ بھی چلا جائے گا تو پانی ناپاک ہو جائے گا، اس کا مسئلہ الگ ہے۔ لیکن ویسے ہی صرف بدن سے لگ کر پانی جائے اور ناپاکی نہ ہو اس کے اندر، تو دوستو بزرگوں بالٹی کا پانی ناپاک نہیں ہوگا، اس سے ہم غسل کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کل ملا کر یہ ایک مسئلہ تھا جو غسل کے سلسلے میں بہت پیش آتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں، عورتیں مرد بہت وہم کا شکار ہوتے ہیں، سوچا اس کا ایک مستقل ویڈیو بنا کر آپ کے سامنے ہم پیش کر دیں تاکہ ہماری غلط فہمی دور ہو جائے۔